ایمان کو بڑھانے والی، آپ کہیں کہ ایمان بوسٹنگ، سنن ابو داؤد کے حوالے سے میں ایک آپ کو حدیث سناتی ہوں۔ غزوہ خیبر کے بعد ایک غزوہ پیش آیا، ذات الرقاع اس کا نام آتا ہے۔ غزوہ خیبر کے بعد کسی غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے۔ غزوہ تو ہوتا ہی ہوئے نا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ آپ ایک لشکر کے ساتھ تھے کہ کوئی مشرک جو طاق میں تھا، ایک صحابی کے ہاتھوں کسی بڑی سیاسی اس وقت کی خاتون کا قتل ہو گیا۔ اب وہ ویسے تو دشمنی ہے، جنگ ہے، لیکن وہ خاص کہ فلاں نے ہماری فلاں کو قتل کیا تو اس کا بدلہ تو میں لوں گا۔ ایسے ہی کوئی کافر مشرک پیچھا کرتا آ رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو پڑاؤ کیا تو صحابہ سے پوچھا کہ کون ہے جو پہرے داری کرے؟ اللہ اکبر۔ ایک انصاری، ایک مہاجر، جانتے ہیں نا انصاری کسے کہتے ہیں، اور مہاجر جو ہجرت کر کے آیا اور جو مدینہ میں ان کو ویلکم کرنے والے تھے۔ انصاریوں میں سے ایک اور مہاجرین میں سے بھی ایک، دو کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی آج رات ہم پہرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چوٹی پر، جیسے چیک پوائنٹ ہوتا ہے، پوسٹ ہوتی ہے، وہاں ان دونوں کو مامور کر دیا کہ تم نے یہاں سے، یہ مین پوائنٹ ہے، یہاں سے دشمن حملہ کر سکتا ہے، تم نے یہاں سے خیال کرنا ہے۔ جیسے ٹاپ کی جگہ پہ سیکیورٹی، آپ کو پتہ ہے نا اسکولز پہ ڈفرینٹ وہ ٹاپ پہ بنائی جاتی ہے چیک پوسٹ، سارے ارد گرد چاروں طرف سے نظر ہوتی ہے۔ تو وہ دونوں کو وہاں مامور کر دیا اور باقی سب ہیں اپنی اپنی جگہوں پہ۔ اب ایسے کیا، سبحان اللہ، انصاری ہے، انصاری کا مطلب ہی مددگار ہے۔ مہاجر سے کہتا ہے کہ تم آرام کرو، میری اور تمہاری باری ہم تقسیم کر لیتے ہیں، تم آرام کرو، میں پہرا دیتا ہوں، جیسے تمہاری ضرورت ہوگی میں تمہیں جگا دوں گا۔ مہاجر یہ آرام سے سن کے لیٹ جاتا ہے، سو جاتا ہے، اور یہ پہرا دیتے ہوئے، انصاری کو دیکھیں پہرا دیتے ہوئے، میں اور آپ اپنے گھر کے کام کاج میں، اپنے ذاتی مشاغل میں، اپنی مصروفیات میں ہم نماز کو کیسے رکھتے ہیں؟ سچی بات یہ ہے کہ ہم نمازیں اپنے دل کی تسلی کے لیے، جیسے بچے کو بہلانے کے لیے ہوتا ہے نا، کوئی چیز کچھ دے کے بہلا دو، ہماری نمازیں ہمارے اپنے دل کی تسلی کے لیے ہوتی ہیں۔ میں نے نماز پڑھ لی، وہ بار بار جو دل میں ہوتا ہے نا کہ ابھی نہیں نماز پڑھی، نہیں نماز پڑھی، ہم اپنے آپ کو وہ طفل تسلی دیتے ہوئے بچے کی طرح کہ چلو جیسی کیسی پڑھ لوں ویسی نماز پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، پہرے داری کی اس حالت میں یہ انصاری نماز شروع کرتا ہے، مامور ہے، اور نماز سے میں ایکٹیو رہوں گا، قیام میں ہوں گا۔ سورت شروع کرتا ہے سورۃ الکہف، کتنی بڑی سورت ہے، ہم تو اپنے فرضوں میں نہیں پڑھتے، یہ جنگ کی حالت میں، پہرے داری کی حالت میں سورۃ الکہف شروع کرتا ہے۔ تو ادھر سے پیچھے سے جیسے نماز میں ہوتا ہے، جس حلیے میں اس نے وہ پیچھے سے فلاں ایک مشرکہ کو، ایک ان کی سیاسی خاتون کو قتل کیا ہوتا ہے، جو شخص دیکھ رہا تھا، جو پیچھا کر رہا تھا، وہ اس کو پہچان لیتے کہ اچھا اب یہ نماز شروع کیے ہوئے ہے، یہ وہی ہے۔ اس نے ایک تیر پھینکا، نماز کی حالت میں تیر آ کے لگا، اور یہ کوئی عام قصہ نہیں ہے، سنن ابو داؤد کا حوالہ ہے، صحیح حدیث ہے، اور مختلف احادیث میں اس کے شواہد بھی موجود ہیں جہاں ڈیٹیل کے ساتھ اس قصے کے بارے میں آتا ہے۔ اب مہاجر سویا ہوا ہے، انصاری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی سب کی طرف سے ایک پہرے دار، اور نماز شروع کی، تیر لگا۔ نماز میں ہی آتا ہے حدیث میں کہ اس نے وہ تیر نکال کے کھینچ کے پھینک دیا، حتیٰ کہ دوسرا تیر اس نے سورۃ کہف مکمل کی، رکوع کیا، تیسرا تیر لگا۔ ان 2-3 تیروں کے لگنے کے بعد، اتنا خون بہہ جانے کے بعد، وہ تیر نکال کے کھینچ کے پھینک دیے۔ جب تسلی سے نماز مکمل کی، سلام پھیرا، تو پھر اس صحابی مہاجر کو جگایا۔ جب اس نے حالت دیکھی تو اس نے کیا کہا؟ الا انبہتنی، تو نے مجھے کیوں نہیں جگایا؟ اردو میں لفظ آتا ہے تنبیہ کا، کہ اتنی سنگین حالت تھی، تو نے مجھے بتایا تک نہیں، تو نے مجھے خبر نہیں دی۔ الا انبہتنی، تو نے مجھے کیوں خبردار نہیں کیا؟ ما ارما، جیسے تجھے تیر لگا تو نے مجھے کیوں نہ بتایا؟ اللہ اکبر۔ وہ کہتے، پتہ ہے صحابی نے کیا جواب دیا؟ صحابی کہتا ہے کیونکہ انی اقرأ سورہ، میں ایک سورہ پڑھ رہا تھا، ولم احب ان اقطعها، اور میں یہ گوارا نہیں کرتا تھا کہ میں اس کو ایسے ہی چھوڑ دوں، مکمل نہ کروں۔ نماز جنگ کی حالت میں، اور کیفیت یہ، خشوع یہ، اللہ اکبر، کہ میں اپنی صورت مکمل کیے بغیر میں صورت کو ایسے ہی چھوڑ دیتا۔
نماز پڑھتی ہیں، سارے کام ہمیں نماز میں یاد آتے ہیں، حتیٰ کہ وہ چولہے پہ رکھا ہوا دروازہ کھولنا، بھولی ہوئی چیزیں سب نماز میں یاد آتی ہیں۔ ادھر سے دیکھیں کہ صحابہ سلف صالحین وہ دنیا کی چیزوں کو بھلانے کے لیے نماز پڑھا کرتے تھے، خوف دور کرنے کے لیے جنگ کی حالت میں نماز۔ سبحان اللہ، صحابی کہتے ہیں مجھے کیوں نہ بتایا جب تجھے تیر لگا، میں فوراً جاگ جاتا، میں روکتا۔ کہنے لگے کہ میں پسند نہیں کرتا تھا کہ میں سورت کو درمیان میں چھوڑ دوں۔ صرف یہی نہیں، آپ نے وہ مشہور قصہ سنا ہوگا، شاید زبان پر اس لیے نہیں لاتے کہ ہمیں اس کی تصدیق کا پتہ نہیں ہوتا یہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ عروہ، ہمارے ہاں نام رکھا جاتا نا عروہ بن زبیر رحمہ اللہ، ایک مشہور جلیل القدر تابعی تھے۔ تابعی پتہ ہے نا کسے کہتے ہیں؟ جو حالت ایمان میں موت تک کسی صحابی سے ملاقات کر چکا ہو، جیسے صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحبت یافتہ، تابعی کسی صحابی کا صحبت یافتہ۔ سبحان اللہ، ان کے والد زبیر رضی اللہ عنہ صحابی تھے، اور اسی طرح ان کے بھائی عبداللہ بن زبیر، آپ سنتی پڑھتی ہوں گی، یہ بھی صحابی تھے۔ یہ عروہ، یہ مشہور تابعی، مدینہ سے کہیں جا رہے تھے، آؤٹ آف سٹی، دور جانا تھا، راستے میں انہیں کوئی پھوڑا نکلا ٹانگ پہ اور وہ بگڑ گیا، حتیٰ کہ جب وہاں پہنچے حکماء کو، اطباء کو، اس وقت ڈاکٹرز کو جو بلایا گیا، معائنہ کرایا گیا، انہوں نے کہا کاٹنا پڑے گا وگرنہ اس کی غلاظت، اس کا زہر پورے جسم میں پھیل جائے گا۔ اور پھر اس کے لیے نشے کے طور پر کچھ دوا ان کے سامنے پیش کی گئی، عروہ رحمہ اللہ کے سامنے کوئی دوا پیش کی گئی کہ آپ یہ نشہ آ جائے گا، آپ یہ لے لیں تو پھر ہم آپ کی ٹانگ آسانی سے کاٹ سکیں گے اور آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ آپ کو پتہ ہوگا، بالکل یہی وہ عروہ تھے۔ یہ میں آپ کو نام بتانا چاہتی تھی کہ کتنی پیاری تاریخ ہے، سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا میں نماز شروع کرتا ہوں، تم میری ٹانگ کاٹ دو، اور جب نماز انہوں نے پڑھی، انہوں نے ٹانگ کاٹ دی، انہیں پتہ ہی نہ چلا۔ آپ وہ احسان کی ڈیفینیشن حدیث جبریل سے پڑھتی ہیں نا، احسان کسے کہتے ہیں؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ عبادت ایسے کرو جیسے رب کا مشاہدہ کر رہے ہو، رب کو دیکھ رہے ہو۔ وہ کہیں جب میں رب کو دیکھوں گا نا، جب میرے تصور میں رب میرے سامنے ہوگا نا، مجھے ارد گرد کا پتہ نہیں ہوگا۔ اور پھر اسی طرح یہ تاریخی کتب کا حوالہ ہے، تاریخ اسلام کا، انہوں نے جی بالکل بالکل سبحان اللہ، ماشاء اللہ ایسے ہی ہے۔ ان کی والدہ اسماء بنت ابی بکر تھی، اللہ اکبر، یہ وہی عروہ ہے۔ اللہ اکبر، ہمارے یہاں بیٹیوں کا نام عروہ رکھا جاتا ہے جہاں تک میں نے سنا ہے، لیکن اصل میں یہ میل کا تابعی کا نام ہے عروہ رحمہ اللہ۔ یہ ہی وہی ہیں کہ جن کی حالت نماز میں ٹانگ کاٹی گئی، اور پھر انہوں نے اس ٹانگ کو اٹھا کر کہا تو مجھ سے جدا تو ہو گئی ہے، لیکن میں تجھے یہ قسم دے رہا ہوں کہ روز قیامت تو گواہی دینا کہ میں نے گناہ کی طرف تیرے ساتھ ایک قدم بھی نہیں اٹھایا تھا۔ اللہ اکبر، ذرا اپنے زندگی میں ہی ہماری تو ٹانگیں ساتھ ہیں نا، چلو ہم اپنے ماضی کا صفایا نہیں کر سکتے، اپنے مستقبل کو تو سنوار سکتے ہیں۔ انہوں نے تو قسم اٹھائی تھی کہ تو مجھ سے الگ ہو گئی، لیکن گواہی دینا کہ میں نے تجھ سے ہر قدم نیکی کا اٹھایا، گناہ کی طرف ایک قدم بھی نہیں۔ اس واقعے سے انسپائر ہو کے کم از کم ایک عہد ہم کر لیں کہ بقیہ ماندہ الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ نے اعضاء، جبکہ آپ سنتی ہیں، آپ دیکھتی ہیں کہ مفلوج ہونے کے، بیماریاں، مختلف اعضاء بڑی عمر کے ساتھ ویسے سست ہو جاتے ہیں، نکارہ ہو جاتے ہیں، ہاتھ پاؤں، جسم کی حرکت سب۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام میں کون سی دعا پڑھتے تھے؟ اللہم عافنی فی جسدی فی سمعی فی بصری، عافیت کی دعائیں، پہلے اس کے کہ ان میں سے کوئی صلاحیت سلب ہو جائے، اس سے پہلے ان کو غنیمت جان لیں۔ اور آج یہ جو واقعات، یہ درس و تدریس سیشنز کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے ہمیں انسپریشن ملے، ہمیں ٹرو موٹیویشن ملے۔ ایک طرف آپ کو ایک ادب سے، لٹریچر سے اور ایجوکیشن کی فیلڈ سے بہت سارے اسپیکرز ملتے ہیں، اور ایک طرف یہ اسلامک اسپیکرز ہیں جو آپ کو ویریفائڈ، مستند، آپ کے آبا، آپ کے اصل، جو اصل میں قابل تقلید ہیں، وہ مثال ہے کہ نماز ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کے تصور میں آپ کا رب ہو، نہ کہ دنیا کی چیزیں۔ سبحان اللہ۔ اور صرف یہی نہیں، ان کے بھائی، 2 بھائی ہیں، ہم تو
ہمارا پورے کا پورا آوا چٹ ہے. کس کو دیکھ کے ہم انسپائر ہوں؟ ادھر انہی کے بھائی یہ تو ہیں عروہ بن زبیر، ان کے بھائی ہیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ. ان کے ساتھ میں نے رحمہ اللہ لگایا، وہ تابعی ہیں، یہ صحابی ہیں. یہ 10 سال کے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں. ان کو صحابی صرف 10 سال یعنی ابتدائی زندگی کا تھوڑا عرصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پا لینے سے یہ صحابی بن گئے. لیکن علم، عمل، زہد، تقوی میں اس قدر آگے تھے کہ کبار صحابہ میں ان کا شمار ہوتا تھا. اللہ اکبر. وہ پتہ ہے ان کا کیا تقوی ہے؟ جب یزید بن معاویہ اور امیر معاویہ ان کی خلافت اور جو کشمکش اور جو بغاوت چل رہی تھی، اس وقت ان کا گھر مدینہ میں تھا. اور یہ باغی جب ان کے گھر پر حملہ کرتے، یہ اپنے گھر کے صحن میں نماز شروع کر دیتے. ان کو جواب ہوتا کہ تمہاری سازشوں کا، حملوں کا مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میرے تصور میں میرا رب ہے. انہیں پتھر لگتے اور یہ بے فکر اپنی نماز پوری کرتے. ہمیں تو بیل ہو جائے نماز خراب. نماز سے میں نے باہر ابتدا کی نا. اللہ فرماتا ہے کہ نماز سے مدد لو. اس کا مطلب ہے نماز سے مدد ملتی ہے. ہم نمازیں پڑھتے ہیں، 5 نمازیں پڑھتے ہیں، محتوں بھی محراب ہیں، مگر ہمارے گھر، ہمارا ملک، مسلم ورلڈ میں ہم زوال کا شکار کیوں ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ اوورآل نمازیں غیر حاضری ہیں، نمازیں نہیں ہیں. من حیث القوم نمازوں میں صفر ہیں. اور پھر جو پڑھتے ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، وہ سنت کے مطابق نہیں ہیں. اس کو صحیح کرنا، اور پھر جو پڑھتے ہیں ایک تو طریقہ سنت کے مطابق، پھر تقوی وہ ہونا چاہیے جو نماز کی اصل روح ہے. جو نماز کی اصل روح ہے. اعمال ہیں مردہ، اعمال میں روح ڈالنا سیکھیں، جان ڈالیں اعمال میں. ہمارے اعمال عمل ہیں، جان نہیں ہے. پتہ نہیں بے دلی سے کرتے ہیں، حالانکہ پتہ ہے کہ بے دلی سے کیے گئے قبول نہیں ہوتے. پتہ ہے اللہ روز قیامت صرف یہی نہیں کہ اعمال کو تولے گا. آپ نے پڑھا ہے کہ اس دن اللہ دلوں میں یصدر الناس، جو کچھ انسان کے دلوں میں ہے وہ کچھ بھی نکالا اور تولا جائے گا کہ بیہائنڈ دا سین اس کی تھاٹ پیچھے کیا تھی. بلکہ اگر عمل میں خرابی ہوگی اور نیت پاک صاف تھی تو بھی معاف ہے، تو بھی قبول ہے. اور اگر عمل پورا ہے، نیت میں کھوٹ ہے تو ضائع ہے. اللہ اکبر. یہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ان پر پتھر پڑ رہے ہوتے کہ اپنی نماز پوری کرتے. گھر والے سب ادھر ادھر ہو جاتے مگر اسین میں ہی نماز اپنی مکمل کرتے. سبحان اللہ. آپ جانتی ہیں تاریخ اسلام میں عبداللہ کے نام کے ساتھ کتنے صحابہ کے نام آتے ہیں؟ بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. آج میں چاہتی ہوں کہ آپ سب کے ذہن میں آ جائے. 4 نام آتے ہیں، 4 صحابہ ہیں عبداللہ کے نام سے. بتائیے پلیز کوئی ایک. عبداللہ بن عمر، عمر بن خطاب کے بیٹے رضی اللہ عنہ. عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن رضی اللہ عنہما.